اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیا 3۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اعمال حسنہ، اعمال القلوب میں سے خشیت، اخلاص اور توکل کا ذکر کیا تو اس کے پیچھے اعضاء کے اعمال کو لے کر آئے، یعنی نماز اور صدقہ وغیرہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اقامت سے مراد اس کے وقت کی حفاظت اور پورا وضو کرنا، اس کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ اقامت ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ فرض اور نفل نماز کو اس کی ظاہری اور باطنی اعمال مثلاً حضور قلب جو کہ نماز کی روح اور اس کا مغز ہے کے ساتھ قائم کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ، جہاد، حج، عمرہ، اور جس پر آپ خرچ کرنا پسند کریں وہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی وہ نفقات واجبہ مثلاً زکوٰۃ، کفارہ، بیویوں، اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نفقات مستحبہ مثلاً بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی دراصل سچے مومن ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ سورۃ الانفال آیا 4۔ اولئک، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، ہم المؤمنون، یہی دراصل مومن ہیں جنہیں اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں، یعنی جو ان صفات سے متصف ہیں، جن میں یہ خوبیاں ہوں وہی سچے مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، حارث کیا حال ہے؟ بولے، میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ بولے، میں نے دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا، رات کو بیدار رہ کر عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں، گویا میں رب کا عرش آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو ملتا جلتا دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو چیختا پکارتا سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے حقیقت پہچان لی، اب اسی پر جمے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جس سے ہم اپنے رب کا عرش دیکھیں، جنت کو دیکھیں، دوزخ کو دیکھیں، اور ہمارا یقین ایسے کامل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی، نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور برے کاموں سے ایمان گھٹتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے قرآن حکیم کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی مومنوں کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جن کے دل دہل جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے جن کا ایمان بڑھے، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جو نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات بلند ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا، ہم درجات عند اللہ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیا 163۔ ومغفرۃ، اور گناہوں کی بخشش، ورزق کریم، اور عزت کی روزی۔ یہ وہ روزی ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کے لیے اپنے عزت والے گھر جنت میں تیار کر رکھی ہے،
جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کا خیال وہاں تک پہنچا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ان درجات کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ ان میں سے فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں، اگر سارے جہان ان میں سے ایک درجہ جمع ہو جائیں، یعنی سارے جہان ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو اس ایک درجے میں سب سمٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیین والے نیچے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں دور کے تارے دیکھتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ منازل انبیاء ہیں جن کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا؟ فرمایا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے بلند درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کناروں میں کوئی ڈوبنے والا ستارہ دیکھتے ہو، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ سورۃ الانفال آیا 5۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے نکال کر بدر کے مقام پر مشرکوں سے جنگ کے لیے اس حق کے ساتھ باہر نکالا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں طے کر رکھا تھا، اگرچہ اپنے گھر سے نکلنے اور دشمن کے خلاف لڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے سے قبل اور اس عظیم غزوے کے ذکر سے پہلے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں جنہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو مومن یہ صفات اختیار کرتے ہیں وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقیقی جزا رکھی ہے۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اور قافلے کے ساتھ تقریباً 60,000 اشرفی سامان تھا۔ اس وقت یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں قافلہ تجارت پر حملہ نہ کر لیں، کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ قافلے کے سردار ابو سفیان نے تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے مکے والوں کو مدد کے لیے پکارا کہ اگر نہ آئے تو مسلمان قافلہ ٹوٹ لیں گے۔ مکہ میں جوش پیدا ہو گیا۔ 950 سوار جن میں 60 ذرہ پوش تھے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ اور لشکر دونوں میں سے ایک کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ قافلے کی طرف جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ کافروں کا زور توڑا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ مکہ سے سرداروں کو نکالا اور مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر بدر میں پہنچایا، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جن کی تعداد 313 تھی۔ اس میدان بدر کو کفر اور اسلام کے لیے مارکے کا میدان بنا دیا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اگرچہ ایک گروہ کو پسند نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مارکا برپا کر دیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، جس طرح اس وقت مدینے سے نکلنے سے ہچکچانا اور خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرانا صحیح ثابت نہ ہوا اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مال غنیمت ہاتھ لگا،
اسی طرح آج بھی انہیں مال غنیمت کی تقسیم میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حصہ ملے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہتر رہے گا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں۔ سورۃ الانفال آیات 6۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ جنگ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بعد ما تبین، یعنی ان پر یہ ظاہر ہونے کے بعد کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو آپ نے اعراض کیا۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد شاید ہماری طرف ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک گھوڑے دوڑا کر ہلاک کرنے کا حکم دیں تو ہم تعمیل کریں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس امر پر جھگڑا کر رہا تھا؟ جھگڑا اس امر پر تھا کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے یا جہاں کے دنیا کا فائدہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ساتھی چاہتے تھے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ وہاں دینی فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیشہ دینی فائدے کی طرف ہوتی ہے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور دیکھ رہے ہوں۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ معرکہ ہو کر رہے گا تو مومنوں میں سے ایک گروہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے، گویا ان کو ان کے دیکھے ہوئے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، حالانکہ یہ رویہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا، خاص طور پر جب ان پر واضح ہو گیا تھا کہ ان کا گھر سے نکلنا حق پر مبنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس پر وہ اس پر راضی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس صورتحال میں یہ بحث کرنے کا مقام نہیں تھا۔ بحث کرنے کا محل و مقام وہ ہوتا ہے جہاں حق میں اشتباہ اور معاملے میں التباس ہو، وہاں بحث کرنا مفید ہوتا ہے، لیکن جب حق واضح اور ظاہر ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے اور سر جھکانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہ تو تھی ان لوگوں کی بات، مگر اکثر اہل ایمان نے اس بارے میں کسی قسم کی بحث نہیں کی اور نہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناپسند کیا۔ اس طرح وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا انہوں نے جہاد کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان کو وہ اسباب مہیا فرمائے جن سے ان کے دل مطمئن ہو گئے، جیسا کہ ان میں سے بعض اسباب کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔ یہی آج بات کو ختم کرتے ہیں، 7ویں آیت کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر وقت آپ دنیاوی فائدہ نہ دیکھیں، ہمیشہ دین کا فائدہ دیکھیں۔ اگر دنیا جاتی ہو کس کی، دین کی خاطر تو جانے دیں۔ دین کی خاطر دنیا کو قربان کرنا ہمیشہ افضل ہے۔ دین کی خاطر دنیا کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لمحے ہر مقام پہ آپ سے دین کی خاطر دنیا مانگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دین پر دنیا کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ ہم دین کی خاطر ہمارا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا پورا ہر لمحہ دین کی خاطر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو قائم کرنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے آپ پر دین قائم کریں،
اپنے ارد گرد دین قائم کریں، اپنے گھر والوں پر دین قائم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں سے چن لے، آمین یا رب العالمین۔